قم یا ابا تراب، اے ابو تراب، مٹی پہ لیٹے ہوئے تھے، جسم پہ مٹی لگ گئی تھی، تو آپ نے پیار سے کہا اے مٹی کے باپ کھڑا ہو۔ علی کو یہ کنیت اتنی پسند آئی کہ پھر ہمیشہ اپنے اسی نام سے جانے اور پہچانے اور پکارے گئے۔ اللہ کے نبی نے فاطمہ سے پوچھا کہاں ہے علی؟ عالم الغیب کو پوچھنے کی ضرورت؟ آپ نے علی کی تلاش میں لوگوں کو روانہ کیا۔ روانہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ انہیں کہہ دیتے جاؤ مسجد نبوی میں علی سو رہے ہیں، اٹھا کر لے آؤ، بلا کر لاؤ۔ بخاری مسلم میں ہے جنگ خندق کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا دشمن کے لشکر کی خبر میرے پاس کون لائے گا؟ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ وارضاہ فرمانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خبر میں لے کر آتا۔ آپ نے پوچھا کون ہے جو دشمن کے لشکر کی خبر دے، ان کے حالات و معاملات، ان کی تعداد اور ان کی کوششوں اور ان کی جنگی صلاحیتوں کی مجھے خبر لا کر دے۔ عالم الغیب کو کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی مجھے خبر لا کر دے، بلکہ وہ تو عالم الغیب تھے اگر آپ کا دعویٰ درست ہے، لیکن نہیں، نبی نے جاسوس روانہ کیے، جاؤ اس لشکر کی خبر لے کر آؤ۔ بخاری و مسلم میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں مرض الموت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے رہے کل میرا قیام کہاں ہوگا، کل میرا قیام کہاں ہوگا، کل میرا قیام کہاں ہوگا۔ آپ اپنی ازواج سے پوچھتے رہے، سوال کرتے رہے میرا قیام کہاں ہوگا۔ اور صحیح بخاری میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم حضرت عثمان کی زوجہ، جب ان کی وفات ہوئی آپ قبر پر بیٹھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، پھر آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی ہے جو آج رات اپنی بیوی کے پاس نہ گیا ہو؟ تو ابو طلحہ نے کہا میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کہا پھر قبر میں اترو، وہ قبر میں اترے اور انہوں نے ام کلثوم کو قبر میں اتارا۔ نبی نے پوچھا کون ہے تم میں سے؟ عالم الغیب پوچھا نہیں کرتا۔ صحیح بخاری میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار نماز پڑھائی اور نماز کی رکعات کم کی۔ ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی نے 4 کی بجائے 2 رکعتیں پڑھ لی، سلام پھیر دیا۔ اب کسی کو جرت نہ ہو، سب خاموش۔ ایک صحابی پوچھنے کے لیے گئے اور ان کے ہاتھ تھوڑے سے دراز تھے اور کہنے کہ اللہ کے نبی نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ آپ نے کہا نہ نماز کم ہوئی نہ میں بھولا، 4 رکعتیں نماز 4 پڑھی ہیں۔ کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، آپ نے ہمیں 2 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ آپ حجرے سے واپس تشریف لائے اور صحابہ سے کہا یہ ذوالیدین کیا کہتا ہے؟ پیار سے یہ بڑے ہاتھوں والا کیا کہتا ہے؟ کہا اللہ کے نبی یہ صحیح کہتا ہے، آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی، آپ نے پھر 2 رکعتیں پڑھی اور پھر اپنے صحابہ سے کہا میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، جب میں بھول جاؤں تو اے میرے صحابہ مجھے یاد کرا دیا کرو۔ عالم الغیب بھولا، میں بھول جاتا ہوں۔ صحیح بخاری قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب، اللہ کے نبی کا فرمان میں بھول جاتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، اور جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کرا دیا کرو۔ صحیح بخاری میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، میں بھی بے ہوش ہو جاؤں گا، لیکن سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا۔ میں کیا دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا کونا تھامے کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے میں اب نہیں جانتا کہ موسیٰ بھی بے ہوش ہوں گے، اور اگر وہ بے ہوش ہوں گے تو انہیں ہوش مجھ سے پہلے آ جائے گا، یا موسیٰ ان لوگوں میں شامل ہیں جن کو اللہ نے بے ہوشی سے مستثنیٰ کر رکھا ہے۔ میں اب نہیں جانتا۔ نبی کہہ رہے ہیں میں اب نہیں جانتا۔ ہمارے انڈیا پاکستان کہتے ہیں کہ نہیں اتو کہتے سن بچوں سارا جانتے سن۔ مجھے نہیں پتا کہ موسیٰ بھی بے ہوش ہوں گے یا نہیں، اور اگر بے ہوش ہوں گے کیا وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے، یا وہ ان لوگوں میں ہے جن کو اللہ نے بے ہوشی سے مستثنیٰ کر رکھا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قراء کو بنی عامر کی طرف بھیجا، ان لوگوں نے ان سب کو شہید کر دیا۔ جبرائیل اللہ کے نبی کے پاس آئے، حدیث کے لفظ سنیے، جبرائیل اللہ کے نبی کے پاس آئے اور ان قراء کا حال بیان کیا کہ وہ اپنے اللہ سے جا ملے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قاتلوں کے لیے 40 دن تک فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی۔ جبرائیل آئے،
جبرائیل بھی بابی تھے، اسے نہیں پتا تھا کہ نبی عالم الغیب ہے، اسے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ جبرائیل نے آ کے خبر دی، آپ کے 70 ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا، اور آپ 40 دن تک ان کے لیے بد دعا کریں۔ اگر آپ عالم الغیب تھے تو مجھے بتائیے، جان بوجھ کے بھیجا تھا، مروانے کے لیے بھیجا تھا؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور عالم الغیب ہو کر جانتے بوجھتے کہ بنی عامر کے لوگ ان کو شہید کر دیں گے، پھر بھیجا کیوں؟ اور پھر اگر جان کے بھیجا تو 40 دن تک بد دعائیں کیوں؟ آپ کا یہ دعویٰ کہ انبیاء کو علم غیب ہوتا ہے، اسلام کی بنیادوں کو ہلا دینے والا دعویٰ ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کو بطور جاسوسی خبر لینے کے لیے روانہ کیا، اور ان کے سردار عاصم بن ثابت انصاری صحابی رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ 7 شہید کر دیے گئے، 3 بچ گئے۔ انہوں نے دعا کی، صحابہ کی دعا سنیے، صحابہ کی دعا سنیے، اور علم غیب کے دعوے کو ساتھ رکھ کے تولیے۔ 10 صحابہ کو نبی نے جاسوسی کے لیے، کفار کی خبر لینے کے لیے روانہ کیا، 10 کے 10 پکڑے گئے، 7 شہید ہو گئے، 3 باقی بچے۔ اب 3 کے 3 صحابہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ہماری خبر ہمارے نبی کو پہنچا دے، اے اللہ ہماری خبر ہمارے نبی کو پہنچا دے، کیونکہ صحابہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ نبی کو علم غیب، وگرنہ دعا کرنے کی ضرورت۔ اے اللہ ہماری خبر ہمارے نبی کو پہنچا دے۔ ان میں سے بعد میں پھر 2 کو شہید کر دیا گیا، خبیب قیدی بن گئے، پھر ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ صحابہ کی یہ دعا آپ کے اس عقیدے کی تاروں کو بکھیر رہی ہے کہ نبی عالم الغیب ہوا کرتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں، اللہ ہمارے 7 شہید ہو گئے ہیں، ہم 3 قیدی ہو گئے ہیں، اے اللہ جو ہم پہ بیت رہی ہے تو ہمارے نبی تک ہمارے حال کی خبر پہنچا دے۔ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر نہیں ہے، وہ عالم الغیب نہیں ہے۔ جنگ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کی طرح مال تقسیم کیا۔ تقسیم ہونے کے بعد ایک انصاری شخص کہنے لگا، اللہ کی قسم اس تقسیم سے تو اللہ کی رضامندی مقصود نہ تھی۔ عبداللہ ابن مسعود نے اس کی یہ بات سنی تو کہنے لگے، اس کی خبر میں ضرور رسول اللہ تک پہنچاؤں گا۔ عبداللہ ابن مسعود کیا کہہ رہے ہیں؟ تیری اس بات کی خبر میں نہ پہنچاؤں، کوئی تم میں سے نہ پہنچائے تو نبی کو اپنے آپ خبر، ضرور تیری اس بات کی خبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاؤں گا۔ عبداللہ ابن مسعود گئے، اللہ کے نبی اپنے اصحاب میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے چپکے سے جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی۔ آپ کو بہت شاق گزرا، آپ کو شدید غصہ آیا، اور آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، میں نے آرزو کی کاش یہ خبر میں نے آپ کو نہ دی ہوتی۔ عالم الغیب کو خبر دینے کی ضرورت، اس کو تو پہلے سے خبر پتا ہوتی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عبداللہ بن عمر بن عاص کے روزوں کا حال بیان کیا، وہ روزانہ روزہ رکھتے تھے، تو اللہ کے نبی ان کے پاس آئے، ان کے پاس تشریف لائے اور کہا، کیا تجھے کافی نہیں ہے؟ تو مہینے کے 3 روزے رکھ۔ لمبی حدیث ہے، اور آخر میں آپ نے کہا ہے میرے ساتھی بہترین روزے داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں، وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کیا کرتے۔ نبی آئے، نبی نے پوچھا، نبی کو یہ خبر دی گئی، پھر آپ تشریف لائے۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں